السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اتنی رات گئے جو میں آپ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، بیسیکلی میری کوشش یہ تھی کہ کچھ مزید مصدقہ اطلاعات آ جائیں تو آپ تک وہ اطلاعات پہنچاؤں۔ افغانستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کسی چوہے نے شراب کا ایک گھونٹ پی لیا ہو اور اس کے بعد وہ بلی پر حملہ آور ہو۔ افغانستان کے لیے میں اس سے زیادہ اچھے الفاظ استعمال کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی افغانستان کا ایک چوہا جو کہ وزیر خارجہ امیر خان متقی ہے، وہ اس وقت انڈیا کی گود میں بیٹھا ہے۔ 9 تاریخ سے گیا ہوا ہے اور 16 تاریخ تک یہ وہاں رہے گا۔ دنیا کی تاریخ میں کسی وزیر خارجہ کا اس طرح کسی دوسرے ملک کا 6 دن کا دورہ کم ہی آپ کو مثال ملے۔ بیسیکلی جب پوری دنیا نے دھتکار دیا ہے انڈیا کو بھی اور افغانستان کو بھی، تو اب یہ ایک دوسرے کو یہی کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے چودھری کہو اور میں تمہیں خان کہتا ہوں، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کی عزت اور تکریم کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی بینڈ بجا رہے ہیں۔ چلے بجاتے رہے، ہمیں سے کیا۔ میں آپ کو اس مولوی امیر خان متقی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ 26 فروری 1971 کو، اور بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ 1970 کو موصوف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ضلع ناد علی ہے، ہلمند افغانستان میں، وہاں پیدا ہوا۔ اور ان کا اصل جو علاقہ ہے وہ ہلمند نہیں ہے بلکہ پکتیا ہے۔ یہ پکتیا سے ان کے والدین ہلمند میں آئے تھے اور وہیں کے پھر ہو گئے اور وہیں پیدا ہوئے۔ اسی دوران جب یہ 8-9 سال کے ہوئے ہیں تو افغان وار سٹارٹ ہو گئی، تو یہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آ گئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ دارالحکومت حقانیہ سے تعلیم انہوں نے حاصل کی۔ بہرحال اس حوالے سے آگے ہم چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے مولوی محمد نبی محمدی کے گروپ کو جوائن کیا، اور اس کے بعد یہ طالبان تحریک میں آ گئے۔ طالبان تحریک میں انہیں ملا ریڈیو بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ریڈیو قندھار کے انچارج تھے، اور یہ وزارت اطلاعات و ثقافت اور وزارت تعلیم وغیرہ بھی انہوں نے چلائی ہے۔ یہ طالبان کے ابتدائی دنوں کی بات ہے۔ بہرحال اس کے بعد 7 ستمبر 2021 کو جب طالبان دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں وزارت خارجہ کا قلمدان دے دیا جاتا ہے، اور یہ تب سے اب تک پاکستان مخالفت میں وزارت خارجہ چلا رہے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ پاکستان کی مخالفت کرے، اور اس حوالے سے جتنے پیسے، جتنا چندہ یہ مشرک اور کافر ممالک سے اکٹھا کر سکیں، وہ کر کے دین کی خدمت کرنے والے طالبان کو پیش کریں، تاکہ وہ ان کو اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر اچھی طرح لگا سکیں، جس سے وہ کراچی، کوئٹہ، دبئی میں اور بہت سارے دوسرے ممالک میں اپنے کاروبار چلا سکیں، اور عام جو عوام ہے اور جو عام افغانستان کے لوگ ہیں ان پر یہ تشدد کے ذریعے حکومت کر سکیں۔ انہوں نے مختلف مواقع پر پاکستان کے خلاف بیانات دیے ہیں، اور یہ پاکستان کی مخالفت میں کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے اصل عنوان کی طرف آتے ہیں، جو افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا۔ متقی صاحب پتہ نہیں متقی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بہرحال اس وقت انڈیا میں بیٹھے ہیں، اور انڈیا میں بیٹھ کر جو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا وہ ایسا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے کیا کہ افغانیوں سے پاکستان پر حملہ کروا دیا۔ ابتدائی خبروں کے مطابق یہ تھا کہ 5 سے 6 مقامات پر پاکستان پر حملہ کیا گیا، لیکن ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ یہ مقامات 26 سے 27 کے قریب ہیں۔
بہرحال جتنے بھی مقامات ہیں تقریباً تمام مقامات پر ان کو اتنی شدید قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ یہ اپنی لاشیں اور زخمی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور ابھی تقریباً ٹائم ہوا ہے، اگر ٹائم دیکھوں تو یہ 3:23 ہوئے ہیں سب صبح کے، اور اس وقت افغان جو وزیر دفاع ہیں اور وزیر ان کے جو کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں داخلہ ہیں، ان کے مطابق ہم نے سیز فائر کر دیا ہے، اور ہم نے جو پاکستان نے حملے کیے تھے اب کابل پہ اس کا ہم نے بدلہ لے لیا ہے، تو اب ہم نے سیز فائر کر دیا۔ کمال ہے بھائی، بڑی جلدی ہے آپ کو حملہ کرنے کی اور اس سے بھی زیادہ جلدی ہے آپ سیز فائر کرنے کی۔ تھوڑی دیر کھڑے تو ہو نا پھر آپ۔ تم لوگ کہتے ہو کہ ہم روس کو دوڑا چکے ہیں، ہم نے امریکہ کو بھگا دیا، نیٹو کو بھگا دیا۔ بھگاؤ یار، پاکستانیوں کو بھی بھگاؤ نا۔ اوقات تمہاری یہ ہے کہ تمہیں ذرا سا ہم نے صرف ذرا سا جواب دیا ہے اور تم سیز فائر کرنے پہ آ گئے۔ تمہارے باپ ہیں یہ پاکستانی جنہوں نے تمہیں لڑنا سکھایا اور تمہیں نیٹو کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور روس کے خلاف تیار کیا۔ یاد رکھو، جو سکھاتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب خصوصاً اسے پتا ہو کہ جس کو وہ سکھا رہا ہے وہ احسان فراموش ہے، وہ غدار ہے، اور وہ کسی بھی وقت احسان فراموشی کر کے احسان کرنے والے کی کمر میں خنجر گھونپ سکتا ہے۔ ہمیں پتا تھا تمہارا، ہم نے تمہیں وہ سب کچھ نہیں سکھایا جو تم سمجھ رہے ہو۔ اب تمہارا واسطہ پڑا ہے پاکستان کے شیر دلوں سے، تو یہ شیر دل تمہارا وہ قیمہ کریں گے کہ تمہیں یاد آئے گی، اور تم دوبارہ پاکستان کی سرحد کی طرف منہ نہیں کرو۔ انسان بن جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ہم بات کر رہے تھے افغانوں نے پاکستان پہ جو حملہ کیا، ان کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ ابھی کچھ ویڈیوز جو میں نے دیکھے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، جس میں رات کے اندھیرے میں خصوصی آلات کے ذریعے انہیں دیکھ کر تاک تاک کر نشانہ بنایا گیا، اور ان کے بھاگتے ہوں کی وہ ویڈیوز ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہوں گا کہ افغان وزیر خارجہ انڈیا گئے تو انہوں نے یہ وہاں کر کیا رہے ہیں؟ بیسیکلی انڈیا جو ہے اس کی پوری کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے پاکستان سے آپریشن سندور کا بدلہ لیں، اور آپ جانتے ہیں امریکہ ہو، اسرائیل ہو یا انڈیا ہو، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو لڑائیں، اپنا مقصد حاصل کریں۔ اس مقصد کے لیے جب ایک چوہا ان کے قابو میں آیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا چلو یار چوہے کو ہی لڑا دیتے ہیں۔ اگر چوہا کاٹ گیا تو ہم کہیں گے دیکھو جی یہ تو چوہے پہ قابو نہیں پا سکے، یہ ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے، اور اگر انہوں نے چوہا مار دیا تو ہم کہیں گے دیکھو جی کتنے ظالم ہیں، انہوں نے چوہا مار دیا۔ اور وہی ہوا کہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ کسی طریقے افغانوں کو پاکستان کے ساتھ لڑائیں اور پاکستان سے اپنی شکست کا بدلہ لیں۔ پاکستان نے اگر انہیں مار لیا تو ہم کہیں گے یہ تو کمزوروں پہ ظلم کرتا ہے پاکستان، اور اگر انہیں تھوڑی سی بھی کامیابی مل گئی تو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں پاکستان تو اتنے کمزور سے ملک سے ہار گیا اور شکست کھا گیا یا نقصان اٹھا گیا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا لڑنا ہے۔ اسی حوالے سے ان کی یہ بھی کوشش ہے کہ اگر کسی حد تک افغانوں کی طرف سے کامیابی ملتی ہے تو مشرق کی طرف سے یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ ہم بھارت سے یہ کہیں گے کہ سوچی مینا، یعنی کہ پنجابی میں نے صرف اس لیے کہا ہے کہ سوچی مینا، یہ آپ کو پاکستان کے پنجاب سے بھی یہ خبر ملی ہے اور یہ انڈیا کے پنجاب سے بھی آپ کے لیے خبر ہے کہ بھارت کے لیے یہ خبر ہے کہ سوچی مینا۔ بھارت کی پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے بہار کے الیکشن سے پہلے کچھ ایسا ہو جائے کہ جس سے اسے فیس سیونگ مل جائے اور کسی بھی طریقے سے وہ بہار کا الیکشن جیت سکے۔ مودی تجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال اسرائیل بھی پاکستان سے بہت تنگ ہے۔ آئیے آپ کو میں کچھ گزشتہ
کچھ عرصے کی خبریں بتاتا ہوں۔ پہلے پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا اور اسرائیل کو اس چیز کا بڑا دکھ ہے۔ پھر پاکستان قطر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ پاکستان کے وزیر اعظم فوری طور پر قطر جا پہنچے، خیر سگالی کا مظاہرہ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ہر طریقے سے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ہر طریقے سے مراد ہر طریقہ ہی ہے۔ قطر کے ساتھ امریکہ نے ایسے ہی معاہدہ نہیں کر لیا۔ امریکہ کو پتا تھا کہ اگر قطر نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تو اسے اپنا اڈہ خالی کرنا پڑے گا، اور وہ کسی صورت بھی اپنے سینٹ کام کے اس اڈے کو خالی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بہرحال قطر نے وقتی طور پر امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ پھر اسی دوران پاکستان نے سعودیہ سے معاہدہ کر لیا۔ یہ مزید اسرائیل کے لیے بڑی تکلیف کی بات تھی، کیونکہ اب جو اس کا اگلا نشانہ تھا وہ گلف کے دوسرے ممالک تھے، جس میں سعودیہ بھی شامل تھا۔ تو اب اس کے باہر نکلنے کو یا اس کے تجاوز کرنے کو، اپنی سرحدوں سے باہر نکلنے کے جو اس نے پلان کیے ہوئے تھے وہ چوپٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اسرائیل کو ہر معاملے میں جو اپنی ناکامی نظر آئی ہے تو اس کا سہرا اسے پاکستان کے ساتھ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جب آپ سے پہلے بات کی تو میں نے کہا کہ 4 الف پاکستان کے ساتھ خلاف اکٹھے ہیں، جن میں امریکہ ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے اور افغانستان ہے۔ ایک میرے ذہن میں جو تھیری ہے، میں نہیں سمجھتا کہ باقی لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں، لیکن یہ میری ایک تھیری ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے دنیا کو دکھانے کے لیے امریکہ نے افغانستان سے باگرام ایئر بیس لینے کی بات کی، تاکہ پوری دنیا یہ سمجھے کہ امریکہ تو افغانستان کے خلاف ہے اور افغانستان امریکہ کے بہت خلاف ہے۔ پھر اسرائیل اور انڈیا کے ذریعے افغانستان سے پاکستان پر حملہ کروا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے صدام سے کویت پر حملہ کروا دیا گیا تھا، اور مطلب ان کا یہ تھا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کا، کہ اگر پاکستان نے مارا تو کہیں گے کوئی کمزور کو مار رہے ہو، اور اگر افغانستان کو کوئی چھوٹی موٹی ذرا سی بھی کامیابی کہیں مل جاتی ہے، کوئی ایک بھی چوکی اس کو مل جاتی ہے، تو اسے بڑھا چڑھا کر ہم پیش کریں گے اور پاکستان کی سبکی کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کی قابلیت کو مشکوک کریں۔ کس کی نظر میں؟ گلف کے عرب ممالک کی نظر میں اور پوری دنیا کی نظر میں۔ اسی دوران اگر موقع مل جائے تو انڈیا کو حساب برابر کرنے کی کوشش کا بھی موقع دیا جائے گا۔ دوسری جانب پاکستان کو اندرونی طور پر بھی ان لوگوں نے انگیج کیا ہوا ہے۔ اسرائیل، امریکہ، انڈیا اور افغانستان یہ ساری سازش کر رہے ہیں، اور ان کی ساری سازشیں ہو افغانستان کے ذریعے رہی ہیں۔ ٹی ٹی پی ہو جائے، ٹی ایل پی ہو جائے یا پی ٹی آئی ہو جائے، کوئی فرق نہیں ہے، یہ تینوں ایک ہی چٹے بٹے ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ سعودی اور گلف ممالک کو تشویش میں مبتلا کیا جائے تاکہ پاکستان اور انہیں یہ بتایا جائے تو پاکستان تو اندرونی طور پر اتنا کمزور ہے، تم لوگوں نے اسے اپنا محافظ بنا لیا، یہ تمہاری کیسے مدد کرے گا جو اپنے آپ کو نہیں سیدھا کھڑا کر سکتا۔ آپریشن سندور سے پہلے پی 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 اور سندھ کی قوم پرست جماعتوں نے سندھ کو پاکستان سے کاٹنے کی کوشش کی، جس کو ناکام بنایا گیا اور بڑے طریقے سے ناکام بنایا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ ماحول جو جنگ کا اس وقت ہم 100% تیار کریں جب انہیں 100% یقین ہو جائے کہ پنجاب کا رابطہ باقی صوبوں سے کٹ گیا ہے، اور اس حوالے سے پھر ٹی ایل پی کا سہارا لیا گیا۔ ٹی ایل پی میں آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جذباتی لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان کو جب صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہی ذکر کر دیا جائے تو وہ کسی سے بھی لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ایسا تو سارے مسلمان کرتے ہیں۔ اسی چیز کو ناجائز طور پر استعمال کرنے کے لیے انڈیا ٹی ایل پی کو آگے لگایا ہوا ہے، اور اس کے ان کے بڑوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ تم یہ جو پراڈو چلا رہے ہو اور تمہارے پاس یہ کروڑوں روپے جو تمہارے گھروں سے نکلتے ہیں، یہ کہاں سے نکلتے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں، اور یہ تمہارے گھروں میں کیا کر رہے ہیں؟ تم نے اپنے کارکنوں پہ کیوں نہیں لگائے؟ تم نے اپنے مدرسوں پہ کیوں نہیں لگائے؟ کیا یہ پیسے صرف تم جمع کر کے گھروں میں رکھتے ہو؟
اور اگر رکھتے ہو تو پھر ان سے کرتے کیا ہو؟ ان سے پوچھا تو جانا چاہیے، صرف انہی سے نہیں، میں تو کہتا ہوں ان تمام لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے جو اس طرح کی سرگرمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بہرحال افغانیوں کو تو تیز ترین جواب مل گیا، پاک افواج نے بہترین اور تیز ترین جواب دیا ہے، جس کے جواب میں اب افغانستان سیز فائر کی درخواستیں کرتا پھر رہا ہے۔ افغان دہشت گرد نہ صرف بھاگ رہے ہیں بلکہ بھاگتے ہوئے اپنی لنگوٹی بھی نہیں اٹھا رہے، اپنی لاشیں اور اپنے زخمی وہیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ امید ہے کہ صبح تک آپ کو ان تمام کے بھاگنے کی اطلاعات مل جائیں گی۔ پچھلے کچھ دنوں سے جو بھاری تعداد میں افغان دہشت گرد ہلاک ہو رہے تھے، یہ جو ایک کوشش انہوں نے کی ہے، اس میں یہ بھی ان کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے جتنے مر گئے ہیں ان کے، اتنے یا اس سے زیادہ اور لوگوں کو پاکستان کے اندر دھکیل دیا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر یہ جو شر انگیزی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ جو بے چینی ہے، اس کو بڑھایا جا سکے، اس کو کم نہ ہونے دیا جائے۔ پاکستان میں انفارچونیٹلی، بدقسمتی کے ساتھ، پی ٹی آئی وہ واحد جماعت ہے جو اب بھی ان افغان دہشت گردوں ٹی ٹی پی کے لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ اللہ جانے ان کی ذہن سازی کس قدر شفاف انداز سے کی گئی ہے، کس قدر برے طریقے سے کی گئی ہے اور کتنے متشدد انداز سے کی گئی ہے۔ اس انداز سے کی گئی ہے کہ ان کی سمجھ بوجھ صرف لڑائی بڑھائی، دنگا فساد، گالم گلوچ، طنز و تشنیع اور دہشت گردی تک محدود ہو گئی۔ پاکستان کے اگر فوجی یا سویلین یا عام لوگ مارے جائیں کوئی تکلیف نہیں، ٹی ٹی پی کا ایک بندہ بھی اگر مارا جاتا ہے جو کہ دہشت گرد ہے اور پوری دنیا جس کو دہشت گرد کہتی ہے، تو ان کو مسئلہ ہو جاتا ہے، وہاں یہ ان کے بھائی ہو جاتے ہیں، اور جو باقی ہمارے لوگ یہاں پہ شہید ہو رہے ہیں وہ ان کے بھائی نہیں ہیں، ان کے بھائی صرف وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ ان کا لیڈر جسے اپنی ذات کے آگے کچھ نظر نہیں آتا، جسے جیل سے بھی جو ابھی تک ایکٹیو ہے اور جو شر پھیلانے سے بھی باز نہیں آ رہا۔ ابھی ایک صحافی جو ولاگ بھی کرتے ہیں، جیو کے ہیں، ایک دم میرے ذہن سے نام نکل گیا، اگر آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ جرمنی میں ایک کانفرنس کے دوران انہیں یہودی اپنا سفیر نے یہ کہا کہ ہم نے عمران خان کو بہت سپورٹ کیا ہے اور ہم نے پوری کوشش کی تھی کہ یہ ہمارا کام کرے، لیکن اس نے ہمارا کام صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ بہرحال اسی کے ساتھ ایک اور عادل راجہ، آپ نے بڑا نام سنا ہوگا، بہت بکواس کرتا تھا، بڑی غلیظ زبان تھی اس کی، ابھی بھی کم تو نہیں ہوگی۔ اس کو غلط الزامات لگانے پر، جھوٹ بولنے پر، بانی پی ٹی آئی کی محبوب ترین لندن کی عدالت نے کروڑوں روپے کی سزا سنا دی اور معافی مانگنے کا بھی کہا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ اب اپیل میں جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ اب اپیل میں گیا تو یہ سزا مزید بڑھ جائے گی۔ مجھے 100% یقین ہے کہ میری ان تمام باتوں سے ان لوگوں کی فین فالوئنگ کوئی کم نہیں ہوگی، بڑھے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کو ہدایت دے، ہدایت جسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے صرف اسی کے لیے، میں اور آپ مل کر جو مرضی کر لیں، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حاسد پیڑ جیسے صحافیوں سے بچنے کی کوشش کریں، میں دوبارہ نام لیتا ہوں، حاسد پیڑ جیسے صحافیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جو ہی مزید مصدقہ اطلاعات آتی ہیں پاک افغان یہ جنگ کے متعلق تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دیں گے۔ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ دوبارہ صبح کے وقت حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔